آج سے غالباً ایک صدی کے لگ بھگ ہوگا میرے خیال سے، جنگ طرابلس لیبیا کے میدان میں جو جنگ لڑی گئی، خلافت عثمانیہ کا زمانہ تھا، تو بظاہر خلافت عثمانیہ بھی رو بزوال نظر آ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے خزاں چھائی ہوئی ہے اور امت مسلمہ تنزل کی طرف جا رہی ہے۔ تو لیبیا کا وہ علاقہ جس کو طرابلس کہا جاتا ہے، وہاں پر اٹلی کی فوجیں دوڑ آئی، مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئی، جس طرح ظالموں کا کام ہوا کرتا ہے۔ اور اس موقع پر کچھ مجاہدین کھڑے ہو گئے جو جذبہ حریت لے کر کھڑے ہو گئے تھے، اور وہاں کا ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کا سردار عبداللہ مجاہد کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر تمہارے مقابلے میں آ جائیں گے اور تمہیں اپنی زمین پر 1 انچ جگہ بھی نہیں دیں گے۔ یہ عبداللہ مجاہد جب کھڑا ہوا، اس کے ساتھ اس کے اور لوگ بھی تھے، کچھ ترکی مجاہدین بھی تھے، وہ بھی ان کے ساتھ دینے لگے۔ تو اس کے ساتھ اس کے گھر کی ایک چھوٹی بچی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں کہ شاید اس کی عمر کچھ 11-12 سال یا 13 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس مجاہد نے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ نکلو گی، کیا ہوا اگر تم تلوار نہیں اٹھا سکتی، کم سے کم تم مجاہدین کی مرہم پٹی تو کر سکو گی، تم مجاہدین کو پانی تو پلا سکو گی جو زخم سے کراہ رہے ہوں گے۔ چنانچہ وہ چھوٹی بچی جس کی کلائیوں کے اندر اتنی طاقت تو نہیں تھی، لیکن وہ اپنے والد کے کہنے پر جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر میدان جہاد میں نکل کھڑی ہوئی۔ اور علامہ اقبال مرحوم نے اسی بچی کو پھر برسوں بعد خراج تحسین پیش کیا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی کتاب بانگ درا میں بڑے عجیب و غریب انداز میں اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، فاطمہ تو آبروئے امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ مجاہدین کو پانی پلانا، سقائی، یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دین کی سقائی تیری قسمت میں تھی، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغوں سے پر، یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغوں سے پر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر، ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر۔ اور آخر میں بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، ایسی چنگاری بھی یا رب اپنے خاکستر میں تھی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں میں اس دور کے عالم اسلام کا جب مشاہدہ کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ عالم اسلام پر بظاہر خزاں نظر آتی ہے، عالم اسلام تنزل کا شکار نظر آتی ہے، مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ جل کر راکھ ہو گئی ہے، لیکن مجھے اقبال کو کیا پتا کہ اس بجھی ہوئی راکھ کے اندر بھی عبداللہ کی بیٹی فاطمہ جیسی عمدہ چنگاری چمک رہی ہے، کہ وہ بچی اپنے والد کے کہنے پر میدان جہاد میں نکل کھڑی ہوئی، بظاہر تو اس کی نازک کلائی بھاری تلوار کو نہیں اٹھا سکتی تھی، لیکن اس نے کہا میں اپنے مجاہدین کے اتنی تو کام آ جاؤں گی کہ کم سے کم کراہتے ہوئے زخمیوں کو پانی پلا لوں گی اور ان کی مرہم پٹی کر لوں گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں تو نے اتنی جرت و بہادری کے ساتھ اپنی اس ذمہ داری کو نبھایا ہے کہ میں اقبال کہتا ہوں کہ جنت کی حوریں بھی اس صحرائی حور پر رشک کرتی ہیں،
یہ سعادت حور صحرائی تیری قسمت میں تھی، غازیان دی کی سقائی تیری قسمت میں تھی۔ قابل احترام دوستو، جب مائیں تربیت کیا کرتے ہیں، والدین جذبہ جہاد سے جب سرشار ہوتے ہیں، تو پھر ان کے گرانوں کے اندر ان کی گود میں فاطمہ جیسی بچیاں جنم لیا کرتی ہیں، اور یہی ہمارے مستقبل کا اور ہماری تقدیر کا فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوا کرتی ہیں، اور یہ ہمارے لیے امید کی کرن ہوا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسی ہی چنگاریاں نصیب فرمائے، اور آج بھی الحمدللہ امت مسلمہ باز نہیں ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے خبریں اچھی نہیں آ رہی، لیکن الحمدللہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، سعودی عرب ہو یا ترکی ہو، الحمدللہ ہماری مائیں بہنیں آج بھی ایسے مرد مجاہد پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہیں، اور الحمدللہ مجاہدین موجود ہیں۔ بس صرف ہمیں اپنے سوچ کے اندر، اپنی صفوں کے اندر یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک نظریہ لے کر میدان جہاد میں کود پڑنے کی ضرورت ہے، عزم و ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہر قسم کی آزمائشوں سے ہمارے ملک پاکستان کی، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔